بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آج تو بہت خبریں ہیں اور ہر خبر اہم ہے۔ حکومت تو بس گئی، یعنی یہ یقینی ہو گیا۔ میں ٹائم کی بات نہیں کر رہا کہ بہت جلد چلی جائے گی، لیکن جانا تو اس کے یقینی ہو گیا، اور یہ طے پا گیا کہ مستقبل عمران خان کا ہے، جلد سازوں کا نہیں ہے۔ مذاکرات ختم، حکومت کو جھکنا پڑے گا، میرا اندازہ یہ ہے، اور بہت سے لوگوں کا اندازہ یہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی مجلس عملہ کا اجلاس ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اکثریت نے نون لیگ کی حکومت سے الگ ہونے کا مشورہ دیا، بلکہ اصرار کیا، اس پہ کہا کہ ہمارا سیاسی مستقبل اس حکومت سے وابستہ رہیں گے تو داؤ پہ لگ جائے گا، اور لگا ہوا ہے داؤ پہ۔ ملک ریاض جو ہیں وہ تنگ آمد بجنگ آمد کی کیفیت میں، حکومت بہت دعوے کر رہی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہو، لیکن یہ کہ وہ پاکستان کی سیاست میں فریق بننا نہیں چاہتے۔ باقی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ محسن نقوی صاحب جہاں کہیں گئے گل کھلائے، جہاں گئے جس آدمی سے ملے، بعد میں اس نے ٹویٹ کیا عمران خان کے حق میں۔ اب وہ مذاق میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ملے ہوئے ہیں عمران خان سے، ملے ہوئے تو خیر وہ کیا ہیں، لیکن ان کے بس کا نہیں ہے، ہر کام ہر آدمی کے بس کا نہیں ہوتا۔ عمران خان کے حق میں مزید دو ممتاز امریکیوں نے ٹویٹ کیے ہیں۔ بحیثیت مجموعی ٹرمپ انتظامیہ کا رجحان جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے ویسے تو عمران خان کسی امریکی حکومت کو کیا پسند آ سکتے ہیں۔ کہا بھی ہے کہ ممتاز امریکی عہدیدار نے کہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرنا آسان ہے، لیکن جیتا عمران خان ہے۔ اور جناب سندھ پولیس سے نالاں، چینی سرمایہ کاروں نے کہا ہے، عدالت سے رجوع کیا اور کہا ہے کہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں، واپس چلے جائیں گے۔ گزارے یہ ہے، ایک تو ہے خود فریبی، اس کا تو کوئی علاج نہیں جب آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دینے پر تلا ہوا ہو، ورنہ اس جعلی حکومت کا اب کوئی مستقبل دکھائی نہیں دیتا۔ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ مشہور ایک امریکی تھنک ٹینک ہے وڈرو ولسن انسٹیٹیوٹ، اور اس کے ڈائریکٹر ہیں مائیکل کوگلمین، مشہور آدمی ہیں اور پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انبلیویبل، چلیے میں اردو میں سناتا ہوں آپ کو۔ ناقابل یقین، واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ کیسے گروپ کے اجلاس میں شریک ہوئے جو چینی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ یہ ایک تباہ کن غلطی ہے۔ اگر یہ واقعہ اسی طرح رونما ہوا جیسا کہ بتایا گیا ہے، ان کا رپورٹڈلی، تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور اس کے سب سے اہم شریک کار پارٹنر، انہوں نے کہا، چین کے درمیان ایک سفارتی بحران پیدا ہو جائے۔ محسن نقوی جو ہیں وہ کل ملے کانگریس کے کانگریس کے ممبر جو ولسن سے، تو بتا ہی چکا ہوں، تو انہوں نے بھی فوراً ہی ٹویٹ کیا، عمران خان کو رہا کرو، اور بھی کئی ہیں، میں ذکر کرتا ہوں ان کا۔ ایک سنجیدہ اور بزرگ اخبار نویس محتاط امتیاز گل کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی 2 درجن سے زیادہ شخصیات پر پابندیاں لگانے والا ہے۔ فہرست تیار ہے، یہ نہیں معلوم کہ عمل کب سے ہوگا۔ اس فہرست کا تعلق جمہوریت سے ہے، انسانی حقوق سے ہے اور متنازع الیکشن سے۔ یہ پابندیاں ایسی ہو سکتی ہیں جیسی حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیشی حکام پر لگائی گئی تھیں، یا ونزویلا کے حکمران، وہاں بھی الیکشن میں بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی تھی، وہ تو خیر قوم ہی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ تو واضح ہو گیا۔ ان کا بھی مستقبل حسینہ واجد سے مختلف نہیں ہے۔ میں تو سال بھر سے عرض کر رہا ہوں کہ وقت کا تو تعین کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہت سے غیر متوقع عوامل آ جاتے ہیں، لیکن ان کا وطن پاکستان نہیں ہے، زرداری خاندان کو اور شریف خاندان کو۔
محسن نقوی صاحب کے دورے سے فائدہ نہیں ہوا ملک کو، الٹا نقصان پہنچا ہے۔ ان کے بعد وزارت داخلہ ہے، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، اب پتہ ہی نہیں انہیں وزیر خارجہ کا کردار ادا کرنے کی کیا سوچی ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں گئے، کیوں گئے؟ بکھلاہٹ میں کہ عالم میں جیسا کہ وہ غلطی پہ غلطی کرتے رہے، اور جیسا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا اگر وہ اتنے ہی اہم ہیں، اتنے ہی لائق ہیں، ایسے ہی رستو ہیں، ایسے ہی ذہین و فتین ہیں، تو انہیں وزیر اعظم بنا دیں۔ تقریب میں تو صدر ٹرمپ کے جو حلف برداری کی تقریب، اس میں نمائندگی تو پاکستانی سفیر نے کی۔ محسن نقوی نے تو کانگریس کے ارکان سے آپ سے عرض کیا، ملاقات کی، اور دونوں نے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کیے۔ ہولناک غلطی یہ ہے، وہی تائیوان کے حامی ایک گروپ کے اجلاس میں چلے گئے۔ پاکستان تو مانتا ہی نہیں تائیوان کو، ایک چین کو تسلیم کرتا ہے۔ پھر یہ کہ چین پاکستان کا کوئی دوست ملک تو ہمارا ترکی بھی ہے، مسلمان بھائی ہیں، اور پاکستانیوں کی بڑی تکریم ہے وہاں۔ سری لنکا آپ جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح پاکستانیوں کی پذیرائی ہوتی ہے۔ آذربائیجان جائیں تو وہاں بھی ہے، کئی دوست ملک ہیں۔ لیکن چین آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ فائٹر طیارہ جو F-16 سے بعض ماہرین کہتے ہیں اس سے بہتر ہے، وہ اس کی مدد سے بنایا۔ الخالد ٹینک اس کی مدد سے بنایا۔ کرنل تک کے لیول پر آئی ٹی کے حوالے سے وہ رابطہ ہوتا ہے، ایکسپوجر دیا جاتا ہے ان کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چین جو ہے وہ بعض پہلوؤں سے امریکہ سے آگے ہے۔ میں کسی وقت آپ کو کچھ کلپ سنواؤں گا امریکیوں کے، وہ کہتے ہیں ہماری تو امریکی سیاحوں کے ہماری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، چین تو ہم سے کئی صدیاں آگے ہے انفراسٹرکچر میں، یعنی اور سہولتوں میں بھی، صحت کی سہولتوں میں اور بہت سی چیزوں میں۔ وہ تو خیر ایک الگ پہلو ہے، مگر ہمارا تو دفاع کے لیے انحصار چین پر ہے۔ امریکہ تو ہمیشہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چین کے معاملے میں بعض اوقات ہم ناانصافی سے کام لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، چونکہ ان میں تحمل ہے، بہت ایروگینس نہیں ہے، وہ انتظار کر سکتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل امریکہ سے وابستہ نہیں ہے، چین سے وابستہ ہے۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں، محسن نقوی صاحب، اور اپنے ساتھ لے گئے عامر میر صاحب کو، جنہوں نے زندگی بھر بھارت کے حق میں لکھا، پاکستان کے خلاف لکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چالاکی اور حکمت کا فرق نہیں سمجھتے، اور میرا خیال ہے کوئی انہیں سمجھا بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جو سمجھتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ کے عادی ہیں، منفی انداز فکر کے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ کامیابی کا راز ہے۔ یہ کامیابی کا کوئی راز نہیں ہے۔ آخر کار اس میں آدمی جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد کچھ باقی نہیں بچتا خود فریبی کے سوا۔ ملک ریاض کا معاملہ یہ ہے، میں انہیں جانتا ہوں 26-27 برس سے۔ ابھی انہوں نے آغاز کیا تھا، بیریئر ٹاؤن میں ترقیاتی کام بھی شروع نہیں ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے وہ بیریہ کے چیف سے، جو بعد میں نکال دیے گئے تھے سمجھوتا کر کے کہ بیریہ کے افسروں کو میں کاسٹ پرائز پہ پلاٹ دوں گا، جو انہوں نے نہیں دیے، تو انہوں نے زمین کا جو انتقال ان کا نام ہوا تو وہ خارج کر دیے تھے۔ تو ملک معراج خالد وزیر اعظم تھے، ان سے میری بات ہوئی اتفاق سے، تو وہ کوئی جھگڑا تھا دو آدمیوں میں زمین کا، کہ وہ دونوں کلیم کر رہے تھے کہ ہمیں پیسے ملنے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ملک ریاض سے کہ ہارون رشید وہاں رہتا ہے، اس کو ثالث بنا لو۔ تو وہ میرے پاس آئے ایک تقریب میں، اور وہ معاملہ تو خیر خوش اسلوبی سے نمٹ گیا۔ کچھ عرصہ میری ان سے ملاقات رہی، میں ان کو موصوف کے مزاج کو کچھ سمجھتا ہوں۔ یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے شفاف کاروبار کیا، شفاف تو بالکل نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ انہوں نے ترقیاتی کاموں کو کالونیوں کے ایک بہت اعلیٰ معیار بخشا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ اچھا، ان کی واحد ترجیح روپیہ کمانا ہے، اس کے لیے ہر حربہ وہ استعمال کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں۔ تحمل بہت ہے، بڑی غیر معمولی قوت برداشت ہے، کیونکہ وہ بہت غربت سے اٹھے ہیں، اور زندگی میں بہت انہوں نے یعنی تکالیف برداشت کی ہیں، محرومی کے ایک طویل۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب بھوک لگتی تھی تو جیب میں روپیہ ہی نہیں ہوتا تھا،
اب پیسے بہت ہیں، اب بھوک نہیں لگتی، اور ہے ایموشنل فلیکچویشن بہت ہے، کبھی کبھی موٹے آنسوں سے رو بھی پڑتے ہیں، لیکن ضدی آدمی ہے، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئیں گے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھماکہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے بھی کہا کہ جن ججوں نے، جنرلوں نے، جرنلسٹوں کا نہیں نام لیا، اور دوسرے بارسوخ لوگوں نے، لیڈروں نے آپ سے فائدہ اٹھایا ہے، ان کا نام لیں، ان کو بے نقاب کریں۔ اچھا، وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ دھماکہ کر سکتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں بالکل نہیں وہ ایسا کر سکتے، حکومتی ذرائع بھی کہتے ہیں۔ خواجہ آصف کی بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جو آدمی عورتوں پہ آوازیں کستا ہو، ایک گھریلو عورت سے ہار گیا ہو، دونوں دفعہ جعلی طور پہ جیتا ہو، جو آدمی جو ہے وہ معزز ترین آدمیوں کے ساتھ جن کے احسانات بھی ہوں ان سے الجھ پڑے، جس آدمی نے شوکت خانم ہاسپٹل جیسے ادارے کو، جو قوم کی متاع ہے، عمران خان کی متاع تو نہیں، عمران خان کو تو ڈونیشن دینا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اس کو رسوا کرنے کو اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ فیصل بابڑہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض سے موجودہ حکومت نے بھی فائدہ اٹھایا، پچھلی حکومتوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ زرداری خاندان نے اور سندھ حکومت نے جو سہولت کاری کی، 1.5 لاکھ ایکڑ ہے زمین، 77,000 بلکہ 77,707 ایکڑ پہ پلازے بنے ہوئے ہیں، فلیٹ بنے ہوئے ہیں، پلاٹ بنے ہوئے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، کمرشل مارکیٹیں ہیں بڑی، بہت ایک پورا شہر ہے، شیخوپورہ سے بڑا ہے اب بھی، اور گجرانوالہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس میں جو سہولت کاری کی اس کا کوئی حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور یہ جو پلازے بنے ہوئے ہیں وسیع و عریض علاقے پہ، ان کی تو کوئی باقاعدہ منظوری نہیں ہے، تو حساب صرف ملک ریاض کا ہوگا۔ وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا، یا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا جائے گا، یعنی ٹیک اوور کر لے گی حکومت، کر لے ٹیک اوور۔ شریف خاندان، زرداری خاندان، چودھری خاندان، سب پہ احسانات ہیں ان کے، اور ہزاروں لوگوں پہ ہیں، یہ فیصلہ بعد میں بدل بھی سکتا ہے۔ اور یعنی جس آدمی کا حال یہ ہو کہ میڈیا اس کے بارگاہ میں مؤدب رہتا ہو، تو وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں فریق کیوں بنوں، یعنی پہلے ہی مندہ ہے پراپرٹی کے مارکیٹ میں، اور بیری ٹاؤن کی قیمتیں بھی گری ہیں، میرا خیال ہے سلائٹلی ذرا زیادہ گری ہیں یہ جو کافی عرصے سے، اور کچھ مکینوں کی شکایات بھی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کسی کو شکایت نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، میں بیری ٹاؤن کے قریب ہی رہتا ہوں اور بہت سی چیزوں کا مجھے پتہ ہے۔ لیکن ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، ملک ریاض اس بوگس مقدمے میں گواہی دے بھی دیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ مقدمہ ہے کیا؟ وہ تو بھائی وہ جو یونیورسٹی ہے وہ تو بنی 8 مہینے پہلے، جب یہ قصہ ہوا وہاں سے برطانیہ سے پیسے آئے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ملک ریاض صاحب اگر یہ حماقت کرتے ہیں، جو میرا خیال ہے وہ نہیں کریں گے، کہ عمران خان کے بیان دے دیں تو اور قیمتیں گر جائیں گی، سوشل میڈیا پہ ایک کمپین ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، وہ دنیاوی معاملہ، معاشرے کی ساخت کو خوب سمجھتے ہیں ملک صاحب، یوں ہی نہیں اتنی ترقی کر لی انہوں نے، وہ فائلوں کے صرف پہیے نہیں لگاتے، آدمیوں کو پہیے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ غلطی وہ کریں گے تو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ باقی یہ ان کا دعویٰ بالکل درست ہے کہ یہاں کوئی کام کرنے دیتا نہیں ہے۔ میں اس کی اور مثال عرض کرتا ہوں، دیکھیے افتخار چودھری ان کے خلاف فریق بن گئے، چیف جسٹس افتخار چودھری۔ اور ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، نام نہیں لوں گا، نہ صرف یہ کہ پروگرام میں نہیں لوں گا، کوئی مجھ سے پوچھے بھی تو میں نہیں بتاؤں گا۔ 2 ارب روپے دیے ایک میڈیا کی ایک اہم شخصیت کو ایڈوانس فار ایڈورٹیزمنٹ، اور ان کا جو سب سے اہم اینکر تھا اس نے ایک پروگرام بھی کر دیا چیف جسٹس کے خلاف، محتاط سا جتنا کر سکتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس تو اسی وقت کچھ عرصہ پہلے بحال ہوئے تھے، وہ ایک تاریخی وکلا اب کی دفعہ تو وکیل بیٹھ ہی گئے، اس دفعہ تو وکلاء نے ایسی بزدلی کا مظاہرہ کیا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، اور لالچ کا بھی مظاہرہ کیا، لیکن وہ تو ایک عظیم تاریخی تحریک تھی۔
اور وہ اس وقت ان کی حیثیت ہیرو کی تھی، چنانچہ اس کا رد عمل بہت عوام میں شدید ہوا۔ اب میڈیا بے شک اس وقت سے پہلے بھی مؤدب تھا ملک صاحب کے سامنے، وہ ہر ایک کو ابلائج کرتے تھے، لیکن میڈیا کو عوامی احساسات کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، ورنہ وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ وہ بازی پلٹ گئی، وہ 2 ارب روپے بھی واپس کیے گئے، دبئی میں دیے گئے تھے۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب وہ ایک مقبول لیڈر کے خلاف گواہی دیں گے تو خسارے میں رہیں گے، یہ بات وہ سمجھتے ہیں، اور وہ سبھی پارٹیوں پہ انہوں نے مہربانی کی، کسی پارٹی نے ان کے خلاف سوائے ایک جماعت اسلامی کا واقعہ ہے۔ نعیم الرحمان صاحب انہوں نے اس وقت کوئی بیریئر ٹاؤن کے مکینوں کے حق میں کچھ کام کیا تھا، اب تو وہ بھی بھول بھال گئے، جماعت اسلامی بھی بھول بھال گئی، تو وہ اس خسارے میں کیوں پڑیں گے؟ اب رہ گیا ملک ریاض کا یہ دعویٰ کہ پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ تازہ واقعہ یہ ہے کہ چینی کچھ سرمایہ کار جو ہیں وہ سندھ پولیس کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ کراچی کے ہوائی اڈے سے باہر نکلتے ہی یہ رشوت مانگنا شروع کرتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، اور ہمیں تحفظ دیا جائے ورنہ ہم چلے جائیں گے وطن واپس، کام کاج چھوڑ کے۔ چینیوں کو تو شاید تحفظ مل جائے، خاص طور پہ شہباز شریف کی تو یہ کوشش ہوگی، اور ممکن ہے سندھ حکومت پہ بھی کچھ اثر ہو، اگرچہ وہ جو سندھ حکومت کی ساخت ہے وہاں کرپشن رک سکتی نہیں ہے۔ جب حکمران خاندان کرپٹ ہو، وزیر اعلیٰ کرپٹ ہو، وزراء کرپٹ ہوں، اور مطلب کرپشن ایک طرز زندگی ہو، کسی وقت اس پہ ذرا تفصیل سے بات کروں گا کیسے طرز زندگی ہے کرپشن ہر کہیں ہے، مگر جو کرپشن بلوچستان میں وہ ایک خاص نوعیت کی ہے۔ پنجاب میں یہ نہیں کہ کرپشن نہیں ہے، پختونخوا میں نہیں ہے، پختونخوا میں بڑی کرپشن ہے، ایک بالکل غلط وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا ہے خان صاحب نے۔ لیکن سندھ میں تو کرپشن جو ہے نا جی وہ طرز زندگی ہے، اس نے ایک عقیدے کی شکل اختیار کر لی، تو سندھیوں ان کو تو شاید چینیوں کو تو تحفظ مل جائے، لیکن ان یتیم پاکستانیوں کو کون تحفظ دے گا؟ ان کی تو جو جتنی کھال ادھیڑتا ہے اتنا ہی خود کو کامیاب سمجھتا ہے۔ وہ پولیس کے رحم و کرم پر ہیں، سول سروس کے رحم و کرم پر ہیں، اس لیے کہ حکمران خود کرپٹ ہیں۔ ایک خبر بڑی دھماکہ خیز ہے، اگر یہ درست ہے، ذریعہ تو اچھا ہے جس نے بتایا مجھے، آج پیپلز پارٹی کے مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تو اکثر نے کہا جان چھڑاؤ اس حکومت سے، ہمارا سیاسی سرمایہ تباہ ہو رہا ہے، یہ غلط فیصلے کرتے ہیں اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی، ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس صحبت میں کالی چادر پر بھی دھبے لگنے کا خطرہ ہو اس کا انجام کیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا جیسے کہ عمران خان سے مصالحت کی بات کی جا رہی ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ کچھ عرصہ صبر سے کام لیں، ان کے لیے حالات سازگار بنا دیے جائیں گے۔ ایک بات تو ظاہر ہے، ویسے تو خان صاحب غصے میں ہیں اور بہت سخت تنقیدی بیانات انہوں نے جاری کیے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا ایک موقف ہے کہ بھائی صاحبزادہ حامد رضا کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا، مدرسے پہ چھاپہ مارا گیا، عدالتی کمیشن بن نہیں رہا، قیدیوں کو چھوڑا نہیں جا رہا، تو میں کیوں نرمی اختیار کروں، اور انہیں یہ اندیشہ بھی ہے کہ چکمہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان سے بات بھی کی جا رہی ہے۔ یہ سرکاری اخبار نویسوں کی خبروں پہ نہیں جائیں آپ، سرکاری اخبار نویس جو ہے نا وہ سرکاری سچ کوئی سچ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اکثر یہ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید بنا کے پیش کرتے ہیں۔ دیکھنا ہوتا ہے حالات کے رخ کو۔ ایک اکثریتی پارٹی کے بغیر جو تنہا 3/4 تک سیٹیں جیت سکتی ہے، اس کے بغیر استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ اگر ہم نہ مانیں پی ٹی آئی کے ذرائع کی بات تو آپ نجم سیٹھی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کئی دن سے وہ چلا رہے ہیں اس حکومت کی نالائکی پہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو روکنا مشکل ہے۔ آپ جناب شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو کوئی ہمدرد نہیں ہے، عمران خان کے زمانے میں وہ جیل میں رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے، لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے۔ آپ سینیٹر مشاہد حسین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی عمران خان کے ہمدرد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کمال ہے بھائی، آپ مودی سے بات کرتے ہیں، اکثریتی پارٹی کے لیڈر سے نہیں کرتے۔ تو مشکل ہے، مشکل جو خون پکارے گا آستین کا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ چھپ کیسے سکتا ہے، قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات ختم کرنے کے باوجود اجلاس تو بلا لیا 28 جنوری کو، اور ایک بے تکا سا بیان عرفان صدیقی نے دیا ہے کہ ہم کس سے بات کریں گے، دیواروں سے باتیں کریں گے۔ اس کا جواب دیا کسی نے کہ وہ تم خود ہی چائے وائے پی لو وہاں پہ۔ اور ان میں سے ویسے ایک رکن ایسا ہے اس کی مذاکراتی کمیٹی کا، جس کے بارے میں نام نہیں لوں گا، یہ میں کہہ سکتا ہوں اس نے ساری زندگی گھر سے نکلنے کے بعد کبھی چائے بھی اپنے پیسوں سے نہیں پیے۔ کھانا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ چائے پیے، کھانا کھائیں۔ اب لجاجت کیوں ہے؟ ایک طرف کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں، خیر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ سہولیات ہے۔ وہ کوئی شرم کرو یار، کو واک کرنے کی جگہ بھائی سارے قیدیوں کو باہر نکالا جاتا ہے، واک کر سکتے ہیں۔ شیف ہے، کوئی شیف نہیں ہے، باورچی بھی نہیں ہے، ایک عام قیدی ہے جسے ڈھنگ کا کھانا پکانا آتا نہیں ہے، اور وہ کوئی کھانا کھائے کہ جسے بڑے اخراجات ہیں تو اپنے جیب سے کرتا ہے نا، وہ آپ تو نہیں کرتے۔ اور جم ہے، جم کی سائیکل ہے ایک، اور یہ ہے اور وہ ہے، 8 فٹ 10 فٹ کا کمرہ ہے، اسی میں باتھ روم ہے۔ یہ طاولہ تارڑ کو وہاں بھیجنا چاہیے تاکہ یہ 5 اسٹار کے کہتے ہیں 5 اسٹار سے بہتر سہولتیں۔ اصل میں کلک کیا ہے کہ اسے بھوکا کیوں نہیں رکھا جاتا، اسے فرش پہ کیوں نہیں سلایا جاتا، اسے مزید ذہنی اذیت کیوں نہیں دی جاتی؟ عجیب شکیل القلب لوگ ہیں۔ ایک آدمی کو جیل میں رکھ چھوڑا ہے جو الیکشن جیتا ہے، 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور اس پہ اس کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں۔ ان کے لیے جو موزوں لفظ ہیں وہ غیر پارلیمانی، وہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی نے تو بہرحال کہہ دیا کہ ہم تو نہیں کرتے بات۔ اب جناب فیصل بابڈا نے کہا، کیا کہا کہ میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں یہ مذاکرات نہیں، مذاق ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ان کا مخالف جو ہے عمران خان وہ جیل میں رہے، مگر انہوں نے یہ بھی کہا پی ٹی آئی کے بعض لوگ بھی چاہتے ہیں، ممکن ہے پی ٹی آئی کے بعض لوگ چاہتے ہوں، انہیں سمجھوتے بعض انہوں نے کہا، مگر عمران خان کے بارے میں ان کا بدلا ہوا لہجہ کیوں بدل گیا ہے؟ فیصل بابڈا کا کیوں بدل گیا ہے؟ تفصیل نہ پوچھیں، اشارے کافی، یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں۔ اخبار نویس نے سوال کیا 28 فروری کے اجلاس میں آپ شریک ہوں گے؟ عمر ایوب نے کہا بالکل نہیں، بالکل ختم، خود ہی اپنی چائے وغیرہ پی لیں۔ وہ چائے کا میں آپ کو بتا چکا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا عمران خان کی ہدایات واضح ہیں، کوئی بات چیت تب نہیں ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کمیشن بن جاتا تو بات آگے بڑھ سکتی تھی۔ وہ عمران خان کی زندگی پر لکھی گئی ایک کتاب کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا حکومت بات چیت میں سنجیدہ نہیں۔ سنجیدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے سنجیدہ ہو سکتی ہے؟ اگر وہ سنجیدہ ہو جائے، عدالت کمیشن بن جائے، تو اس کے سیاسی پیکر پر ایک دھجی باقی نہیں بچے گی۔ بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس طرح پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ یہ شعر ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کا، مرحوم کا، اور انہی کا ایک شعر اور ہے، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں۔ جنید اکبر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہو گئے۔ وہ ان کا تعلق ہے قبائلی علاقے سے، اور ان کو وفادار آدمی سمجھا جاتا ہے، مضبوط آدمی سمجھا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نون لیگ والوں کو کہ انہوں نے سون حلوے سے تواضع کی ہیں جی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ مبارکبادیں بھی دی انہوں نے نون لیگ والوں نے، انہوں نے پہلے تو اکرم شیخ صاحب کا ذکر ہوتا تھا، ہاں جی، تو کیوں ان کی تواضع کی؟
مجھ تک ان کی بزم میں کب آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ ان کا مالاکنڈ سے تعلق ہے، قبائلی پٹی سے نہیں، تو انہیں میں نے عرض کیا وفادار اور مضبوط سمجھا تھا۔ بہرحال باقی تو ان کے عمل سے پتہ چلے گا۔ اور آخر میں جناب ایک اور کانگریس مین جیک برگر مین کا ٹویٹ، وہی ٹویٹ، فری عمران خان۔ محسن نقوی بہت ہی سبز قدم ثابت ہوئے ہیں اس حکومت کے لیے۔ اوتھے اگدا سرو دا بوٹا، لچھی جتھے پیر رکھ دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔